الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ ہمارے فیصل بھائی کے گھر میں مجلس ذکر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحابہ کرام جنت کے باغوں کو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت جنت کے باغ کون سے جنت کے باغ ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، جہاں پر مجھے یاد کیا جا رہا ہے۔ فرشتے بھی ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نام پر تو دنیا قائم ہے، یہ عالم اللہ کے نام پر قائم ہے۔ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ نہیں ہوگا۔ حکیم محمد تھانوی رحم اللہ حدیث کو بیان کر کے فرماتے تھے، ابن تیمیہ نے کہہ دیا صرف اللہ اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کہا ابن تیمیہ میرے سامنے ہوتے تو میں کہتا یہ حدیث میں تو آتا ہے اللہ اللہ یقال، کہا جائے جب زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس عالم کا نظام قائم رہے گا۔ اپنے نام پر اس عالم کے نظام کو قائم رکھا ہے، جب تک میرے نام لینے والے موجود ہیں عالم قائم۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آخری جو زندگی تھی، آخری چند سال، وہ اسی کوشش میں گزرے پورے عالم میں کہ مجالس سے ذکر قائم کی جائے۔ چنانچہ آخری بار 1980 میں غالباً بنوری ٹاؤن میں آئے تھے، اس وقت میں بھی یہاں پڑھا کرتا تھا۔ ہم نے یہاں حضرت کی بنوری ٹاؤن میں زیارت کی، تو حضرت جب بھی آتے تھے حضرت شیخ بنوری رحم اللہ کی قبر پر حاضری دیتے تھے۔ سب سے پہلے یہ کام ہوتا یہاں کراچی آنے کے بعد، پھر بعد میں مرکز میں یا دوسرے معمولات ہوتے۔ تو حضرت نے اس وقت اپنے خلفاء کو جمع کیا، جن میں مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرات کو جمع کر کے تاکید کی کہ مجالس سے ذکر قائم کرو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب اللہ اللہ کہنے سے پورے عالم کا نظام قائم ہے، تو اگر ہم مجلس ذکر قائم کریں گے تو ہمارے گھر کا، ہمارے مدرسے کا، ہماری مسجد کا نظام کیسے قائم نہیں ہوگا؟ پورا عالم ان کے نام پر قائم ہے، زمین میں اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں،
اللہ نے دنیا کو باقی رکھا ہے کیونکہ بنائی اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنے لیے بنائی ہے۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، اے انسانوں پوری دنیا تمہارے لیے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم میرے لیے، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، پورا عالم تمہاری خدمت کے لگا دیا، کیا سورج، کیا چاند، کیا ستارے، کیا زمین، کیا آسمان، ساری تمہاری خدمت میں اور تم میری خدمت میں۔ تمہیں اس لیے میں نے پیدا کیا کہ تم اس دنیا میں جاؤ، اس مہمان خانے میں ہمیں یاد کرو، پھر تمہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرائیں گے جنت میں، اور پھر جمعے والے دن اپنی زیارت اور ملاقات کرائیں گے۔ یہ بھی مہمان خانہ ہے، وہ بھی مہمان خانہ ہے، یاد رکھو۔ لیکن اس مہمان خانے میں جس نے میزبان سے تعلق رکھا تو وہی اس مہمان خانے میں جائے گا اور پھر اپنی ملاقات، یہاں اپنا نام دے دیا، وہاں اپنی ذات دے دی۔ یہاں یؤمنون بالغیب، یہاں پردے میں میرے نام پر زندہ رہو، مجھے میرا نام لیتے رہو، جب وہاں ہوگے ہم اپنی ذات آشکارا کر دیں گے۔ وجوہ یوم ذن ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کا مدار اس پر ہے کہ اس دنیا کے مہمان خانے میں تم نے میزبان سے تعلق رکھا یا نہیں۔ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، انسان کہیں جائے اور میزبان سے اجنبیت ہے تو کتنا کچھ میزبان کیوں نہ کر لے، اس اجنبیت کی وجہ سے لطف نہیں آئے گا۔ یعنی پتہ نہیں کون آدمی ہے، کیسا آدمی ہے، کیا ہے کیا نہیں، رات کو کئی بار اٹھے گا، کئی بار سوئے گا، جاگے گا، وسوسے اس کو پکڑیں گے، کیا وہ محل میں ٹھہرا دے۔ لیکن اگر میزبان وہ ہے جس سے تمہاری دوستی ہے، وہ جھونپڑی میں بھی ٹھہرا دے گا، جھونپڑی کیا، کسی ٹیلے پر بھی اگر آپ کے لیے بستر لگا دے گا تو تم ایسے مزے سے رہو گے، کیونکہ تمہیں پتا ہے میزبان تمہارا یار اور دوست ہے۔ تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، دنیا میں جو مولا کے بن کر رہتا ہے اس کو ہی دنیا کی نعمتوں کی لذت آتی ہے، جو اجنبیت کے ساتھ رہتا ہے ان کو کب لذت آتی ہے، ان کے دل پر تو ایک اجنبیت کا جو ہے نا وسوسہ وہم طاری رہتا ہے۔ لہٰذا یہاں کی نعمتوں کے مزے بھی وہی لیتے ہیں جو میزبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہی پھر جنت کے مزے لیں گے۔ جنت شاہی مہمان خانہ ہے، جنت مطلوب نہیں ہے، ذات الہی مطلوب ہے۔ اس سے اللہ من نصر رضا قبل جنہ، اللہ آپ کی رضا پہلے پھر جنت، وعوذ من سخطک والنار، اللہ آپ کے غضب سے پناہ پھر جہنم ہے، پہلے آپ کی ذات ہے، آپ کی رضا پہلے، پھر جنت کا مزہ ہے۔ تو وہاں پر بھی یہی ہوگا، پورے ہفتے یہی انتظار ہوگا اللہ تعالیٰ کی زیارت کب ہوگی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، بڑی تفصیلات ہیں، انبیاء صلاۃ والسلام تو روزانہ زیارت کر لیں گے، لیکن اس امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صبح اور شام زیارت کریں گے، اور باقی ہر جمعے والے دن زیارت کریں گے، اور خواتین بھی زیارت کریں گی، لیکن عیدین پر اللہ ان کی جنتوں میں خود تشریف لا کر اپنی زیارت کرائیں گے۔ عیدین پر لکھا ہوا ہے، محدثین نے بڑی تفصیلات لکھی، لیکن وہ مدار اس پر ہے، حتیٰ یقال فی الارض اللہ، دنیا میں اللہ اللہ کرتا تھا یا نہیں، میرے نام کو چھپتا تھا یا نہیں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی مجمع میں یاد کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے اس سے اچھے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اجتماعی ذکر ہے، مجمع میں یاد کرتا ہے، اور اگر اکیلے میں یاد کرتا ہے، بندے تجھے اکیلے میں یاد کروں گا، تو ایک بالش میرے طرف آئے گا میں دو بالش آؤں گا، تو ایک بازو آئے گا میں دو بازو آؤں گا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ہم سے پیار ہے۔ جس طرح ابا کو بچے سے پیار ہوتا ہے، بچے کی نالائقی کے باوجود تھوڑا سا بچہ بھی کوشش کرتا ہے تو ابا فوراً مان جاتا ہے، ربا کو تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، جب بندہ تھوڑی سی بھی اپنی عاجزی، انکساری اور راہوزاری کرتا ہے، فوراً ان کی رحمت دوڑ کر آ کے اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ جمع ہو کر مجھے یاد کرتے ہیں، 4 نعمتیں ان کو دیتا ہوں۔
غشیتہم الرحمہ، میری رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، ڈانپ لیتی ہے۔ نہ تعلیم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کا خاص نور ہوتا ہے، جب دل میں آتا ہے بندہ بالکل سکون اس کو ہو جاتا ہے۔ حفت الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ غشیت الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ ان بندوں کو اپنے پاس یاد کرتے ہیں، کس میں؟ فرشتوں کی موجودگی میں، انبیاء السلام اور اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ کی موجودات کرتے ہیں۔ دیکھو فلاں جگہ پر بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد کرنے کے ہمیں طریقے اور بہانے بتائیں، کیونکہ جب انسان زبان سے کسی لفظ کو کہتا ہے، میرے مرشد فرماتے تو اللہ وہ ہے کہ آپ اللہ کہیں گے وہی اللہ میں موجود ہے، یعنی اسم مسمى وہی ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ میں تو فاصلہ ہے، آپ کسی کا نام لیں وہاں نہیں ہے، یا چلو یہاں بھی نام لوں تو کچھ فاصلہ ہے، اگر میں فلاں صاحب تو پھر بھی فاصلہ ہے، 1 فٹ کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو فاصلہ نحن اقرب من حبل الورید، اللہ فرماتے شہر اکثر میں تو زیادہ قریب ہوں۔ ذکر اور مذکور وہی موجود ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور جب تکراری ذکر ہوتا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ کا نہا خانے میں نام بیٹھتا چلا جاتا ہے ایسے، اور جب اللہ کا نام دل میں بیٹھ جائے فرمایا پھر پورا عالم اس کے دل سے مولا کا نام نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھو، آپ نے فرمایا اے بلال دیکھو ان دنوں میں اپنے ایمان کو چھپا لو، کوئی بات نہیں، چھپا لو ایمان۔ قرآن خود کہتا ہے قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، آل فرعون میں ایک مومن بندہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اجازت ہے جب ایسے سخت حالات تو ایمان چھپا لو، اے بلال چھپا لیا کر۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبور محبت ہوں، جب مجھے مار پڑتی ہے تو مجھے محبوب یاد آتا ہے تو بے اختیار اس کا نام زبان پر آ جاتا ہے، میں مجبور محبت، جس کو کہتے ہیں مجبور محبت۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مجبور محبت کر دے۔ ہم بھول جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے نہا خانے بیٹھ جائے تو ہر موقع پر اللہ ہی یاد آئے، پہلے اللہ یاد آئے پھر دوسرے یاد آئے، لیکن ہمیں اللہ یاد آتا ہے بالکل آخر میں۔ صحابہ کرام کے نہا خانے میں بیٹھا ہوا تھا، قال الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فوراً کہا کہ دیکھو دوبارہ فوج آ رہی، احد میں 70 شہید 70 زخمی، کوئی فوج آ رہی بالکل تمہارا تہس نہس کر دے گی، تو فور نکلا حسبنا اللہ ونعم، اللہ کافی ہے، فور نکلا۔ وہ نہا خانے میں مولا بیٹھے، یہ نہیں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بتاؤ بھائی جلدی کرو، نہیں، اللہ کافی ہے، سبحان اللہ، حسبنا اللہ۔ یہ فانقلبوا بنعمت، اللہ فرماتے ہم نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا، یعنی مولا کو فوراً یاد کرنے سے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر ہمیں ہر موقع پر اللہ یاد آ جائے اللہ، تو پھر ہمارے خسارے کے حالات نفع میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ گر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ دریا دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ 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 کر رہے تھے۔ تو زمانے میں لکڑی کے پل ہوتے تھے، اگر آپ شمالی علاقہ جات میں جائیں تو لکڑی کے پل ہیں، وہ ہلتے رہتے ہیں، جب اس پر گزرتا ہے کوئی تو اس سے گزرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو ایک آدمی گزر رہا تھا تو ادھر سے کوئی وزنی چیز آئی تو وہ پل ایسے ہلا تو وہ ہوا میں اچھل کر پانی میں گرنے لگا، شور ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نظر پڑی، اللہ سے زور سے کہا۔ امام غزالی لکھا کہ وہ ہوا میں لٹک گیا، ٹانگے اوپر تھا، نیچے کے کسی نے پکڑا ہوا ہو۔ لوگوں نے رسی لے کر پھینکی، رسی دی اس کو اور رسی سے پھر اس کو کھینچ لیا، پانی کو لٹکا ہوا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہم تو اتنے اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن ہمارے اللہ میں اثر ہی نہیں، وہ ایک اللہ کہا۔ فرمایا ابراہیم بن ادم نے جب اللہ کہا تو اس کے دل میں غیر اللہ نہیں تھا، اس لیے اللہ اثر کر گیا۔ یہ ہے نہا خانے میں بیٹھنا۔
جب تکرار ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ دل کے نہا خانے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ جو اللہ نکلتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے، ایک اللہ میں ہی کام بن جاتا ہے، لمبی چوڑی تسبیحات کی ضرورت نہیں پڑتی، چند لفظ کہے کام ہو جاتا ہے۔ قالوا حسبنا اللہ، اتنا تو لفظ کا دیکھو، حسبنا اللہ کافی ہے۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اتنا سا لفظ معاذ اللہ۔ جن پر تالے لگے ہوئے تھے، جن دروازوں پر تالے کھلتے گئے، انہوں نے کہا یوسف بس قدم بڑھا، قدم بڑھانا تیرا کام ہے، کیونکہ ہمیں جو تو نے پکار لیا، دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ اور بچی نے شاہدہ شاہد بن علی، ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی، اور گواہی بھی ایسی دی جو قانون ہو، جیسے کوئی وکیل قانون بیان کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے بچہ کہہ دیتا یوسف بری، نہیں، انہوں نے کہا آگے سے کبھی دیکھو، پیچھے سے کبھی دیکھو، پورے قانون بیان کر دے چھوٹے سے بچے نے، چھوٹا بچہ قانون بیان کر رہا ہے۔ اس لیے جو ذکر کا تکرار ہے نا، اس لیے اللہ والے تاکید کرتے ہیں، اس ذکر کی جو غفلت ہے بہت خطرناک ہے، آج تو ہم پر چھائی ہوئی ہے، کہتے بات جی ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بس کافی ہے۔ دلیلیں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، وہی احادیث میں قرآن میں کتنی تاکید ہے، پہلوں پر اپنے آپ کو قیاس کرتے ہیں صحابہ تابعین پر، کہ جو لمبی چوڑے ذکر نہیں تھے ان کی جی حضرت صاحب، بھائی ان کی تو نماز ایسی تھی کہ اسی میں سارا کچھ مل جاتا تھا۔ ایک صحابی چند دن پہلے مسلمان ہوئے، تو آپ نے پوچھا ایک دن صبح کو، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کیسے صبح کی تھی؟ کہا کہ اصبحت مومنا حقا، پکا ٹھکا مومن کی طرح صبح کی۔ کہا کیا 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 حقیقت ہے تیرے پکا ٹھکا ہونے کی؟ کہا جب میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے دوستیوں کے رونے کی آواز بھی آتی ہے، جنتیوں کے ہنسنے کی آواز بھی آتی ہے، وَرَأَيْتُ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا، اور مجھے خدا کا عرش سامنے نظر آتا ہے۔ یہ ایک دو دن کے بعد اس کی کیفیت یہ ہے۔ اپنے آپ کو انسان دیکھے، آپ کس زمانے میں ہیں؟ پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے باتیں فرمائی، صحابہ کرام تو نماز، ان کے نمازیں ایسی تھی، ان کے روزے ایسے تھے، ان کے حج عمرے ایسے تھے۔ ہمارا علاج فرمایا کہ تم تکراری ذکر رکھو، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ تمہاری روحیں بیمار ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن میں آتی، ڈاکٹر کہتا ہے جناب فلانی ٹانک کی گولی، فلانا ٹیکا طاقت کا، اور ڈرپ فلانی طاقت کی چڑھوانی ہوگی، تو آپ کہیے روٹی تو میں کھاتا ہوں، کافی نہیں، روٹی کھاتا ہوں، انڈا کھاتا ہوں۔ کہے گا مولوی صاحب یہ صحت مند کے لیے، بیمار کے لیے نہیں، بیمار کو روٹی کافی نہیں، بلکہ آپ کو یخنی بھی پینی ہوگی، وہ بھی دیسی گھی کی اور دیسی مرغا یا بکرے کی پٹھ کے گوشت کی یخنی۔ فلانا ٹانک، بھائی آج روحیں بیمار ہیں، بیمار روحوں کے لیے ٹانک کی ضرورت ہے، اور ٹانک خدا کا نام ہے، اللہ کا نام ٹانک۔ اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، ورنہ آدمی میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی روٹی تو کھاتا ہے، وہ تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے، یہ تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹانک کھا۔ اس لیے ذکر کی غفلت آج نفس کو طاقتور کیے ہوئے، آج نفس جو چاہتا ہے گناہ کراتا ہے، زبان سے، آنکھ سے، ہر چیز جو چاہتا ہے، اس لیے کہ نفس تکڑا ہے، روح کمزور ہے، وہ روح کو خوراک تو دے رہے ہیں، لیکن روٹی دار روٹی دے رہے ہیں، وہ دار روٹی سے تھوڑی اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے لیے تو ٹانک چاہیے، تکڑا ٹانک دو اس کو، روح کو، پھر دیکھو نفس کو کیسے گراتی ہے۔ ذکر کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے آج نفس حاوی ہے، ورنہ ذکر سے جب روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ جو نفس ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل اندھیرا ہے،
تو پھر جب روح روشن ہوتی ہے تو اس کے اندھیرے کو بھی دور کر دیتی ہے. یہ لوامہ سے جا کر نفس مطمئنہ ہوتا ہے, اور مطمئنہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے اس کو اطمینان آتا ہے. پھر گناہوں سے اطمینان نہیں آتا, اللہ کے نام سے اطمینان آتا ہے. اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارا فیصل بھائی صاحب کے والد صاحب, ان کے بھائیوں کو, گھر والوں کو, کہ آج الحمدللہ کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا آج, اور مستقل جہاں اہتمام کی لیے آج کافی عرصے سے مشورہ چل رہا تھا, لیکن کہتے آپ بسم اللہ کراتے تو وقت نہیں بن پا رہا تھا, لیکن اللہ نے آج کا وقت رکھا تھا. ہر شے کے کا وقت ہے, اس وقت سے پہلے کوئی کام نہیں ہونے والا. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد تعمیر کی تھی مدرسے کی بابل نگر میں, تو بہت بڑی مسجد کی بنیاد رکھ دی, بہت بڑی تھی, چھت پر جا کے رک گئی, اب بن نہیں رہی, چھت نہیں بڑھ رہی, چھت بہت بڑی اس کی, اگر آپ حضرات جن نے دیکھا آ کر تو ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے. اب اس زمانے میں ایسے وسائل بھی نہیں ہوتے تھے, تو بہت پریشان والد صاحب کی دل پر بڑی پریشانی تھی. مسجد کی چھت پر رک گئی آ کر. اللہ کا ایسا کرنا, 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال گزر گئے, پریشانی بڑھ رہی. حت مولانا عبد الغفور صاحب عباسی رحمۃ اللہ علیہ مدنی, بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے. ہمارے مفتی نذیر صاحب کے علاقے کے بزرگ ہیں, مدینہ شریف میں رہتے تھے, بلکہ ہمارے بنوری ٹاؤن کی بشارت بھی انہوں نے دی تھی. حضرت بنوری رحم اللہ نے استخارہ کیا تھا 1955 میں جا کر مدینہ شریف میں کہ میں کیا کروں. اور اس سے پہلے ایک بات بتاتا جاؤں کہ جب وہ ٹنڈو اللہ یار سے 1955 میں استعفیٰ دے دیا تو ہمارے والد صاحب نے ان کو خط لکھا کہ آپ بہاول نگر آ جائیں, کیونکہ بہاول نگر میں اس زمانے میں دورہ حدیث ہوتا تھا, کیونکہ وہ 1944 سے دورہ حدیث ہو رہا تھا, کہ آپ ہمارے بہاول نگر میں آ جائیں بخاری شریف کے لیے, کیونکہ مدرسے تو 5-10 ہوتے تھے, ان میں ایک بہاول نگر کا مدرسہ تھا, اور 35-40 طالب علم دورے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. اور آج کے سمجھو 3500 ہیں, کیونکہ اس زمانے میں تو طالب علم دین کی طرف ہوتے بھی تھوڑے تھے لوگ, ویسے ہی لوگ تھوڑے تھے. تو حضرت بدر عالم میٹھی رحم اللہ نے لکھا کہ آپ کو, چونکہ سید بدر عالم حضرت نے لکھا بنوری رحم اللہ نے والد صاحب کو کہ آپ چونکہ یہ مدرسہ حضرت سید بدر عالم میٹھی کا ہے, ان نے قائم کیا بہاول نگر کا مدرسہ, اور آپ کو بھی وہ لے کر آئے, اور وہ میرے ساتھی ہیں, اگر وہ مدینہ شریف سے مجھے حکم فرمایا تو میں حاضر ہو جاؤں گا. تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف خط لکھا, کیونکہ مدرسہ بدر عالم میٹھی رحم اللہ بنایا تھا, والد صاحب کو لے کے آئے. والد صاحب تو چین کے رہنے والے, ہمارے دیوبند پڑھنے آئے تھے, تو وہاں سے بہاول نگر لے آئے ان کے استاد. تو کہاں سے چلے اور کہاں دفن ہوئے. حدیث میں آتا ہے جو دین کے لیے نکلتا ہے پھر جہاں دفن ہوتا ہے پوری زمین پیدائش تک پامائش کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دی جاتی ہے. یہ عجیب ہے, پیدا کہاں ہوئے اور قبر ان کے بہاول نگر میں. تو سید بدر عالم میٹھی رحم اللہ والد صاحب کو خط لکھا, اس میں لکھا کہ بنوری ہاتھی ہے, ہاتھی کے لیے بڑے دروازے کی ضرورت ہے, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. تو انہوں نے وہاں جا کر استخارہ کیا. حضرت نے خواب میں پیغمبر اسلام خواب میں آئے, کہا کہ عبد الغفور مدنی سے ملو. خواب ہے. تو صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں حضرت ہوتے ہوں گے مسجد میں, تو ان کو ملنے کے لیے ادھر جا رہے ہیں, تو ادھر سے عبد الغفور مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. ملاقات نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو, کہا آپ کو ملنے. کہا میں آیا آپ کو ملنے. کہا میں تو اس لیے ملنے آیا کہ مجھے خواب میں پیغمبر سے فرمایا کہ مولانا عبد الغفور مدنی سے ملو. کہا مجھے خواب میں پیغمبر فرمایا کہ بنوری سے ملو. اس کو کہا اپنا مدرسہ بنا, یہ بنوری ٹاؤن بن گیا. تو مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ ملتان آئے ہوئے تھے, تو والد سے پتہ چلا تو زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے, مسجد نہیں بن رہی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو مولانا, ہر شے کا وقت ہوتا ہے, جب وہ وقت نہ آئے لا یجرہ جر جار, کوئی کھینچنے والا وقت سے پہلے اس کام کو کھینچ نہیں سکتا, اور جب وقت آ جائے
ولا یدفع دفع دافعین، پھر پوری دنیا زور لگا کے اس کو پیچھے ہٹانا چاہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد میرے دل میں چین آ گیا، پھر کبھی کا میں نے فکر بھی نہیں کی کہ کب چھت پڑے گی۔ یہ فقیر جب فارغ ہو کر گیا تو پھر جا کر اس کی چھت کی کوشش کی۔ ہمارے وہاں ایک استاد تھے جو مولانا عبد القیوم چترالی صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ مولانا قاری عبد الغفور صاحب، وہ کہتے تھے اصل میں مسجد کو امام کی ضرورت تھی، جب امام آیا تو پھر مسجد بھی چالو ہوئی۔ آج کا وقت یہ مقرر تھا مجلس ذکر کی ابتدا کے لیے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اور آج ہم یہاں پر حاضر ہو گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ذکر سے پہلے نیت یہ کرنی ہے، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ 4 تسبیحات کا ہمارے ہاں معمول ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے، 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، درمیان میں کہیں کہیں محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اور دوسرا لفظ اللہ اللہ جل جلالہ اللہ اللہ، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود شریف، پہلے استغفار پھر درود شریف پڑھنا ہے، استغفار پہلے درود شریف بعد میں۔ اور اس میں بڑا ایک دلچسپ وہ ہے کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دفتر میں تشریف فرما تھے بن نوری ٹاؤن میں، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ ہمارے دادا مرشد، ادھر حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابرار اختر رحمۃ اللہ، بڑے بڑے بزرگ جمع تھے۔ تو ایک آدمی آ گیا، حضرت بنوری کو کہا کہ میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، پہلے استغفار کروں یا درود شریف پہلے پڑھوں، میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ہماری محفل میں سب سے عمر والے جو بزرگ ہیں وہ مولانا عبد الغنی پھول پوری ہیں، ان کی بہت عمر تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 13 سال چھوٹے تھے صرف، بڑی عمر معمر تھی، یہ بڑے ہیں یہ جواب دیں۔ تو شاہ عبد الغنی پھول پورے ہمارے دادا مرشد نے فرمایا کہ بھائی پہلے نہاتے ہو یا پہلے عطر لگاتے ہو؟ کہتی پہلے نہاتا ہوں صابن سے پھر عطر لگاتا ہوں۔ فرمایا پہلے روح کو استغفار سے نہلاؤ پھر درود شریف کا عطر لگاؤ۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ سب آشش کرنے، واہ حضرت آپ نے کیا خوب جواب دیا، یہ فارمولہ یاد رہتا نا پھر تو کون سا آگے کرے کون، پہلے استغفار کر لو پھر درود شریف لگاؤ، جب روح پاک ہو جائے گی اب عطر لگانے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ یہ 4 تسبیحات روزانہ ہوتی ہیں اور صبح شام تینوں کل 3 بار ہوتے ہیں۔ بہرحال لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یارو رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت بعزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نظرات میں بیت ہونا ہے. میں الفاظ دہراؤں گا خواتین بھی اور مرد حضرات بھی جن میں بیت ہونا ہے. اللہ اللہ کے بجائے سبحان اللہ ایک تسبیح پڑھیں. کلمہ طیبہ 100 بار سبحان اللہ 100 بار خواتین اور استغفار درود شریف. تلاوت روزانہ کریں خواہ ایک رکوع ہو آدھا رکوع کیوں نہ ہو لیکن روزانہ قرآن مجید سے ملاقات کریں. فجر مغرب کے بعد آخری 3 وقل 3 بار پڑھیں. اللہم صلی اللہ رسول اللہ. تو یا اللہ تعالی ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے کفر سے بدعت سے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے رمضان کے روزے رکھیں گے فرض حج کریں گے زکوٰۃ دیں گے. ہم داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں قادریہ میں نقشبندیہ میں سہروردیہ. یا اللہ تعالیٰ چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی برکت سے ہماری توبہ اور بیت کو قبول فرما خاتمہ ایمان پر فرما. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر مہینے یہاں مجلس ذکر ہوگی. صوفی محمد فیاض صاحب جو میرے بڑے حضرت کے بھی خلیفہ ہیں میرے بھی خلیفہ ہیں وہ انشاءاللہ مجلس ذکر کرائیں گے. اور جس وقت میری بھی حاضری ہوا کرے گی ان دنوں میں تو میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك
وحب من يبلغنا على حبك. اللہ اجعل حبك حب الینا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار پھر. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے والا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما. یا اللہ ہمیں تقوی کامل نصیب فرما، اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اس مجلس ذکر کو قبول فرما. یا اللہ جس کی ابتدا ہے، یا اللہ ہمیشہ صدا، یا اللہ اس مجال ذکر کو قائم دائم فرما. یا اللہ ہمارے فیصل بھائی، ان کے والدین، ان کے گھر والے، بال بچوں کو یا اللہ برکتیں اور اس خدمت کے لیے یا اللہ ان کو ہمیشہ مستعد رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ یا اللہ یہاں پر اس فیض اور چشمے کو جاری فاری فرما. یا اللہ خود گھر والوں کو بھی اس سے بھی فائدہ فرما اور دوسرے آنے والوں کو بھی فائدہ فرما. یا اللہ آج کی مجلس ذکر میں ہم شامل ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنانے کا فیصلہ فرما اور یہ صدیقین میں سے ہمیں فرما، اور یہ صدیقین میں سے ہمیں فرما. ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما. یہود، حدود اور نصارہ کو ناکام اور تباہ و برباد فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما. یا اللہ رزق روٹی کے جو بھی وسائل جس میں خیر و برکت پیدا فرما، ہر قسم کے خسارے سے محفوظ فرما. یا اللہ قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، قرضوں کی بوجھ سے ہماری سب کی حفاظت فرما. غلبت الدین اور قہر رجال سے ہمیں محفوظ فرما، غلبت الدین اور قہر رجال سے ہمیں محفوظ فرما، غلبت الدین اور قہر رجال سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما. اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں یا اللہ آپ کی محبت کی مجلسیں قائم ہیں، ذکر مجلسیں قائم ہیں، ان دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہماری مرکزی خانقاہ بہاول نگر میں اس کی تمام شاخیں اور مدرسہ اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں اور دینی مراکز کو خوب ترقی عطا فرما اور خوب حفاظت فرما. یا اللہ ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما، ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، جن بچوں کے رشتے میں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھر میں امن سکون عطا فرما. اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ان گھر والوں کو میزبانوں کو بہت برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ان کی میزبانی اور مہمانوں کا آنا قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان ولک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.